حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت کے اندر ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو اذان کی آواز جب شیطان سنتا ہے تو وہ ہوا چھوڑتا ہوا پادتا ہوا بھاگتا ہے، اس لیے کہ جو بھی اذان کی آواز سنے گا اللہ نے اس کے اوپر لازم کر دیا ہے کہ وہ گواہی دے، اور یہ گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے کان میں اذان کی آواز نہ آئے، اس لیے وہ بھاگتا اور بھاگ کر کے ایسی جگہ چلا جاتا ہے جہاں اذان کی آواز نہ آئے، پھر آ جاتا ہے۔ پھر جب اقامت کہی جاتی ہے نماز کے لیے تو اقامت بھی احد الاذانین، دو اذانوں میں سے ایک اذان کہلاتی ہے، وہی کلمات اس کے بھی ہیں، وہ پھر بھاگ جاتا ہے۔ پھر جب وہ پوری ہو جاتی ہے اور نماز شروع ہوتی ہے تو وہ انسان کے دل میں اس کو ایسی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو چیزیں اس کو نماز سے پہلے یاد نہیں تھی، جن کی طرف اس کا دھیان بھی نہیں تھا، نماز کی نیت باندھی نہیں کہ وہ سب یہ یاد کر، یہ کر، یہ کر، وہ ساری عجیب عجیب چیزیں یاد دلاتا ہے، یہاں تک کہ وہ جو قرات پڑھ رہا ہوتا ہے وہ بھول جاتا ہے، اس میں غلطی ہو جاتی ہے۔ یہ گویا نماز کے اندر، اور وضو کے اندر بھی وسوسہ ڈالتا ہے۔ وضو میں وسوسہ ڈالنے والا مستقل الگ شیطان ہے، اس کا نام الگ ہے، بلحان، تو وہ وضو میں، یہ نماز کا مقدمہ ہے وضو، اس میں بھی بہت سے لوگ جو ہے وضو کے معاملے میں وہم کا شکار ہوتے ہیں، بس وضو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ ان کا وضو ہی ختم نہیں ہوتا، یہ شیطان کا اثر ہوتا ہے۔ یہ اس طرح کر کے گویا ظاہر ہے کوئی آدمی کب تک اس کا مقابلہ کرے گا، ایک کچھ مدت کے بعد پھر آدمی مایوس ہو کر کے بھئی یہ ہمارے بس کا نہیں ہے، نماز ہی چھوڑ دیتا ہے، مقصد اس کا یہی ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ وضو وغیرہ میں بھی وسوسے، تو اس کا اصل علاج تو یہی ہے کہ اس کے ان وسوسوں کے اوپر عمل نہ کیا جائے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وضو کر کے اٹھا تو خیال آیا کہ یہ کوہنی ذرا کھلی خشک کرے گی، تو گیا جا کر کے اس کو دھو لیا کہ چلو یہ جو شک پیدا ہوا ہے دور ہو جائے۔ وہ دھو کر کے آ کے نماز کی نیت باندھنا ہی چاہتا تھا کہ پھر خیال ہے کہ ادھر والی بھی جو ہے خشک رہ گئی ہے، تو پھر جا کر کے اس کو دھویا تاکہ یہ شبہ باقی نہ رہے۔ پھر آنے کے بعد نماز کی نیت باندھنا ہی چاہتا تھا کہ یہ ٹخنا خشک رہ گیا ہے پاؤں کا، کہ جب یہ خیال آیا تو میں نے کہا یہ گرو گھنٹال ہے۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا اب تو میں بغیر وضو کے نماز پڑھوں گا، پھر نہیں گیا۔ اس کا یہی ایک علاج ہے، یہ جو وہم پیدا ہوتا ہے اس کو پیدا کرنے والا بھی شیطان ہے، اس کا علاج یہی